کیا عورت واشنگ کے لیے، یہ کیا لکھا ہے؟ ورشپ تو عبادت کو کہتے ہیں، یہ ورزش لکھا ہوا ہے انہوں نے. ورزش کے لیے جا سکتی ہیں، جم میں جا سکتی ہیں. دیکھیں اگر جم میں مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہی ہیں، تو فتوے کی روح سے جانا تو جائز ہے، کیونکہ عورت کا تو ظاہر ہے عورت سے تو ایسا پردہ نہیں ہے جیسا مرد سے پردہ ہے، تو اس میں جانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے. ہاں اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں بڑا خطرناک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ جم نہ جائیں خواتین. وجہ اس کی ہے کہ جم میں اکثر بے دین خواتین ہوتی ہیں، اور عورت کی اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ماحول کا اثر بہت جلدی قبول کرتی ہے. مرد جلدی قبول نہیں کرتے ماحول کے اثرات. اب وہ جا کے جب زیادہ تر بے دین خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہ پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے اور انہی کی باتیں کر کے، تجربہ یہ ہے کہ بعض خواتین بجائے ان کو لائن پہ لانے کے خود ٹریک سے ہٹ جاتی ہیں. یہ بہت لوگوں کی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے بھیجا اور وہ پھر کہہ رہے ہیں یار وہ تو پردہ بھی اتر گیا ان کا. تو ہونا تو یہ چاہیے آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ ان سے متاثر ہونے کے بجائے آپ ان کو مؤثر کریں، یعنی ان کو متاثر کریں. لیکن آج کل خواتین میں اتنا، دیندار خواتین میں کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا. وہ ان کو اپنے پردے پر وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے میاں نے ہم کو یہ برقع کیوں پہنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہتر زیادہ ہی ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو قرآن سے اور صحابہ کی سیرت سے جو بات ثابت ہے، وقرنا فی بیوتکن، عورت کے لیے گھر کی چار دیواری بہتر ہے. تو آج کل چونکہ گھروں میں ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے، پہلے زمانے میں جھاڑو ہے، پوچا ہے، کپڑے دھونے ہاتھ سے، وہ ہم نے دیکھتا تھا ہماری دادیاں جو ہے نا، وہ ہماری والدہ وہ ڈنڈے سے پیٹتی تھی کپڑوں کو. ٹھیک ہے نا. بچپن میں بہت پڑاخ پڑاخ کر کے وہ ان کی ایکسرسائز ہوتی تھی. پھر کھانا پک رہا ہے، اب تو جو پیمپر ہے نا آدھے کام تو وہ کر رہا ہے. بس وہ پیمپر لگایا، تھوڑی دیر بعد جھانک کے دیکھا، ہاں بھائی رپورٹ کیا ہے، رپورٹ صحیح ہے، صحیح رپورٹ ہے تو واپس، وہ صحیح رپورٹ نہیں ہے تو جس حساب سے رپورٹ ہے اس حساب سے تھوڑی سی ایکسرسائز ہو گئی. تو یہ چل رہا ہے، بالکل ایکسرسائز ہے نہیں. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں شوہر کو چاہیے کہ گھر میں وہ ایکسرسائز کی مشینیں لا کے رکھ دے اپنی بیگم کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گھر میں کیا رکھ دے؟ مشینیں لا کے، اس میں ایکسرسائز بھی. اور خواتین کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا، اس کے لیے تھوڑی ایکسرسائز بھی بہت ہے. ان کو لیے اتنا دوڑنا بھاگنا یہ، بلکہ اس سے ان کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو ہر حساب سے بنایا. اللہ نے عورت کو گھر کے لیے بنایا تو اس کے لیے ایکسرسائز بھی انڈور والی بس کافی ہے. تو گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی اللہ نے اگر گنجائش دی ہے. ابو ظہبی میں رہ رہے ہیں تو کچھ تو گنجائش ہوگی نا، اگر نہیں تھی تو یہاں آگے کیوں رہ رہے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا. تو اچھی مشینیں آ جاتی ہیں ایکسرسائز کی، وہ گھر میں لا کے رکھ دیں تاکہ خواتین فجر کے بعد یا جو بھی ٹائم ان کو ملے اس پہ ایکسرسائز کریں. آپ کو پتہ ہے آپ کو جاگنگ کی مشینیں آتی ہیں، وہ آپ کی پلس کی رفتار بتاتی ہیں. یہ بھی ایک آپ کو صحت کے حوالے سے بات بتاؤں کہ پلس جتنی کم دھڑکے گی اتنا ہی آپ کے دل کے جوان ہونے کی علامت ہے. 1 منٹ میں دل اگر 60 دفعہ 62 دفعہ یا 65 دفعہ دھڑک رہا ہے، اس کا مطلب آپ ابھی 25 سال تک اور جوان رہیں گے. اور دل اگر زیادہ دھڑک رہا ہے نا، عام طور پہ 72 دفعہ دھڑکتا ہے نا دل، یہ نارمل آدمی کا 72 دفعہ 1 منٹ میں. بچوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی ایک جب آپ جوان ہو گئے، اور تو بچوں کا تو بالکل ہی الگ سیٹ اپ ہے. بچوں کی صحت کے اصول ہی بالکل الگ ہیں، ان کے لیے وہ نہیں ہے جو بڑوں کے. تو آپ کا جو پلس ہے نا وہ 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکتی ہے عام طور پہ ایک نارمل آدمی کی. اگر 72 سے زیادہ دھڑک رہی ہے اس کا مطلب دل کمزور ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال سے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی نبض چیک کی 92 دفعہ دھڑک رہی ہے 1 منٹ میں، اور وہ واقعی کمزور دل کے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کی علامت ہے کہ دل کو پمپنگ کے لیے زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اور جب آپ یہ کم ہوتی جائے گی، جتنی 72 سے کم ہوگی اتنا ہی یہ دل آپ کا کیا ہوگا؟ جوان ہوگا، یعنی یہ طاقتور ہے. تو اب یہ آپ ابھی کسی بھی وقت گھر میں جا کے جو نا خواتین بھی چیک کریں مرد بھی چیک کریں. میں ڈاکٹر ہوتا تو یہیں سب کی نبض چیک کر لیتا، ورنہ یہ کلینک بن جائے گی، بیان کم ہوگا اور یہ کلینک زیادہ بن جائے گی. تو آپ چیک کر لیں ابھی نارمل وقت حالت میں. کھانے کے بعد نبض چیک نہ کریں، کھانے کے بعد نبض ویسے ہی سست ہوتی ہے. کھانے کے بعد آپ چیک کریں گے یار میری تو صرف 65 دفعہ دھک رہی ہے، تو جوان ہو. تو کھانے کے بعد تو آدمی ہر بالکل ہی ٹون ہونے لگتا ہے نا، تو وہ ہر چیز ٹون ہو جاتی ہے اس کی، تو نبض بھی ٹون ہو جاتی ہے. کھانے کے بعد نہیں، نارمل حالت میں جب پیٹ خالی ہو اور ایک نارمل کنڈیشن میں آدمی، سانس بھی پھولا بنا ہو،
بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, پھر چیک کی تو وہ 92 پہنچ گیا ہوگا, یار مولوی صاحب نے تو دل کمزور ہے. بھائی بھاگو گے تو ایسے ہی ہوگا. نارمل کنڈیشن میں آپ چیک کریں 72 ہے تو نارمل ہے, 72 سے زیادہ ہے تو جتنی زیادہ ہوگی تھوڑی سی دل کا کمزور ہے, اور کم ہوگی تو یہ دل جوان ہے. تو اب اگر زیادہ ہے تو اس کو کم پہ کیسے لائیں گے؟ ایکسرسائز. دل کو دوڑائیں. تو وہ جو مشین آتی ہے نا خواتین کے لیے, مرد نہیں وہ مشین استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. وہ مردوں نے بھی گھروں میں لا کے رکھیں, وہیں کھڑے کھڑے جو ہے نا ہل رہے ہیں, بھائی باہر جاؤ یار, دوڑو. تو وہ کیا ہے کہ وہ بعض مشینیں ایسی آتی ہیں آپ کی پلس کی رفتار بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ دل آپ کا کتنا, جب آپ بھاگیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو تیز دھڑکانا ہے دل کو. ایک وقت ایسا آئے گا آپ تھک, اس میں جب یہ ساری جو کانفیگریشن جب سامنے آ رہی ہوتی ہے نا ریڈنگ, تو اس سے جوش بڑھتا ہے آدمی کا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل میں یہاں تک اپنے دل کو پہنچایا تھا, آج میں نے یہاں تک پہنچا دیا. تو اس سے دل لگا رہتا ہے. رپورٹ روزانہ سامنے آتی رہتی ہے کہ آپ کا اسٹیمنا کتنا بڑھ رہا ہے. تو شوق, ورنہ کیا ہوگا 2-4 دن آپ دوڑیں گے, اس کا کیا لگا دیا, کس کام پہ لگا دیا مولوی صاحب نے. تو آپ یہ بولو گے یار یہ مولوی صاحب نے کیا لگا دیا, ہم صبح سے اٹھ کے مشین پہ دوڑ رہے ہیں. تو جب روزانہ آپ دیکھو گے نا یہ, تو آپ کو اپنے اسٹیمنے کا پتہ چلتا رہے گا, یار کل میں اتنے منٹ بھاگا تھا مشین پہ اور ریڈنگ میری یہ تھی, پلس کی اسپیڈ یہاں تک تھی. جتنا زیادہ دل کو دھڑکائیں گے اتنا دل مضبوط ہوگا. لیکن پہلے سے اگر دل کا مریض ہو نا تو اپنی ذمہ داری پہ یہ کام کرے. صحیح بات ہونے, ارے ڈاکٹر نے ابھی بائی پاس ہوا ہوا ہے اور آپ دل کو دھڑکا رہے ہیں. تو نارمل لوگوں کی بات ہے جن کا دل اگر, اور یہ بھی یاد رکھو جو آدمی بھاگ رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا دل صحیح ہے. اس کو اٹیک کا, جو کولیسٹرول کی وجہ سے اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ ورنہ دل کا مریض آدمی بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. تو وہ مشین گھروں میں لا کے رکھیں, اس پہ وہ دوڑ لگائیں. اس سے کیا ہوگا, انشاءاللہ خواتین کی صحت اچھی ہوگی. پلس کی جو اسپیڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی, آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. اور جتنی کم ہوگی یہ اس کی علامت ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک 45 سال کا ایک پٹھان تھا, وہ روزانہ سائیکل چلاتا تھا. مزدوری, یہ جو مزدور لوگ ہیں نا ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ روزانہ کئی یعنی بہت دیر تک سائیکل چلاتا تھا, وزن لاد کے اس پہ جاتا تھا. تو اس کی پلس چیک کی تو ایسے جیسے بالکل ایک جوان لڑکے کی ہوتی ہے. تو ایکسرسائز کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کو کتنا فائدہ ہوا.